مگر روڑا مراد نہیں ہے۔ تو فحاسبانی رجل، ایک بندے نے مجھے کنکری ماری، تو میں نے دیکھا پلٹ کے کہ کس نے ماری ہے، تو دیکھا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ اذهب فاتنی بہذین، یہ دو بندے جو باتیں کر رہے ہیں مسجد میں، مسجد نبوی شریف میں، انہیں میرے پاس لاؤ۔ فجئتہ بہما، تو میں ان دونوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا۔ قال من انتما، او من این انتما، اگلے الفاظ وہ بھی خصوصی بریلویت ہیں کہ تم کون ہو یا تم کہاں سے ہو، یہ دونوں میں سے ایک آپ نے سوال کیا، چونکہ وہ اجنبی لوگ تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قالا، انہوں نے کہا قالا من اہل الطائف، یعنی ہم اہل طائف ہیں۔ قالا لو کنتما من اہل البلد، تو جس طرح مدینہ منورہ کے باقی 99 نام ہیں، البلد بھی مدینہ منورہ کے ناموں میں سے نام ہے۔ لو کنتما من اہل البلد، اگر تم مدینہ منورہ کے ہوتے تو پھر لأوجعتکما، میں تمہیں جسمانی سزا دیتا۔ کس وجہ سے؟ ترفعان اسماء اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ احساس دلا رہے تھے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے ساتھ ہی خاص نہیں تھا، اب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و تابندہ ہیں، تو اب بھی یہ لحاظ رکھنا چاہیے اس مسجد میں آئے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں بلند نہ کی جائیں۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب نائر نجیدی نے دھماکہ کیا تھا مدینہ منورہ میں رمضان المبارک میں، نار والا نجدی جو ہے، تو اس وقت جو ہم نے کالم لکھے تھے اس میں یہ لکھا تھا کہ کبھی وہ زمانہ تھا کہ مسجد نبوی شریف میں اونچی آواز سے بولنے والے کو کہا جا رہا تھا امیر المومنین کی طرف سے کہ اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم اونچا بولے کیوں ہو؟ اور اب عین اس مسجد کے قریب کہ جس سے ساری زمین لرز گئی، خود مسجد نبوی شریف اور پورا شہر مدینہ منورہ اس دھماکے سے، جو ان لوگوں کی سوچ سے تیار ہونے والا، انہی کے مدارس میں پڑھنے والا اور خالص اسی نجدی علاقے کا وہ تھا جس کے گھر پہ سعودی عرب کا جھنڈا لہرا رہا تھا، بعد میں ساری چیزیں اس میں آئی، اس نے دھماکہ کیا۔ یہ جنت کے دہشت گرد ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس شہر جہاں ہوائیں بھی ادب سے گزرتی ہیں، یہ وہاں بھی اتنی بڑی جسارت کرنے سے باز نہیں آئے۔ اور پھر وہاں کے چونکہ میں نے اس وقت کے اخبارات اور کالم ان کے تجزیے پڑھے سارے، تو انہوں نے لکھا کہ اصل اس کا مقصد مواجہ شریف پہ جا کے پھٹنا تھا، تو اس سے پہلے جب یہ مشکوک پایا گیا اور سیکورٹی فورسز کے روکنے پر رکا نہیں، تو پھر انہیں شک پڑا کہ تو انہوں نے روکنے کی کوشش کی، تو اس نے اپنے آپ کو وہاں ہی بلاسٹ کر لیا۔ اصل یعنی مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہو کے وہ یہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ سوچ ہے نجدی سوچ، جس کا ہر بعد والا جنم پہلے سے
زیادہ بدبخت ہے۔ اچھا جی، تو یہ آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بھی اہم ہے، اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بھی۔ اچھا جی، آگے وہی حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث جس میں انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرضہ ادا کرنے کا ذکر ہے۔ ذهب مالک الى انه لا يرفع الصوت في المسجد في العلم ولا في غیرہ، یعنی امام مالک کہتے ہیں کہ کسی بھی مسجد میں علم کے لحاظ سے بھی اونچا نہیں بولنا چاہیے، یعنی تقریر کرتے ہوئے۔ وَأَجَازَهُ ابو حنیفہ تھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جائز قرار دیا ہے کہ مسجد میں علم کی جو گفتگو ہے وہ بلند آواز میں کی جا سکتی ہے۔ ابن عیینہ، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں مررت بأبی حنیفہ وہو مع اصحابی فی المسجد، چونکہ آپ مسجد کوفہ میں پڑھاتے تھے، تو سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں گزرا تو امام اعظم ابو حنیفہ اپنے اصحاب کے ہمراہ، یعنی اصحاب سے مراد یہاں تلامذہ ہیں، یعنی جن کو پڑھاتے تھے، وَقَدْ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ، آوازیں ان کی بلند ہو رہی تھیں، یعنی وہ جو آپس میں طلباء تکرار کر رہے تھے تو اس طرح یعنی مسجد گونج رہی تھی۔ فَقُلْتُ يَا أَبَا حنیفہ یا ابا حنیفہ الصوت لا ينبغي ان يرفع فيه، مساجد میں آواز اونچی نہیں آنی چاہیے۔ فقال، انہوں نے کہا دعہم، انہیں اجازت دے دو اونچی آواز کرنے کی۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا بِهَذَا، یہ اسی طرح ہی فقیہ بنیں گے، اگر یہ اندر کی اندر ہی رکھیں اور زبان پہ نہ لائیں تو پھر ان کا علم پکا نہیں ہوگا، یہ آپس میں مذاکرہ کریں گے، تکرار کریں گے تو پھر ہی فقاہت ان کو آئے گی۔ تو کہ دعہم فإنہم لا یفقہون الا بہذا، تو یعنی شروع میں جو ہے وہ تو یہی ہے کہ نحویاں را مغز باشد چوں شہاں اور صرفیاں را مغز باشد چوں سگاں، تو آگے یعنی بڑھتے بڑھتے مطالعہ کے مراحل سے گزر کر پھر ایک بار فقاہت میں انہیں جھگڑے پہ جھگڑا کرنا پڑتا ہے، تو تب جا کے فقیہ بنتے ہیں۔ اگر چپ سرکار بن کے بیٹھے رہیں اور نہ دلیل دیں نہ دلیل لیں نہ سنیں تو پھر فقیہ نہیں بن سکتے۔ اس واسطے امام صاحب نے کہا کہ یہ کوئی ڈھولے مائیے تو کہہ نہیں رہے مسجد میں، یہ فقاہت کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت سفیان بن عیینہ بھی بہت بڑے تابعی تھے، تو آپ نے ان کو کہا کہ یہ مستثنیٰ ہے، ان کو آپ اجازت دے دیں کہ یہ پڑھتے رہیں کیونکہ یہ فقیہ بن رہے ہیں۔ اور پھر وہاں جو آواز بلند ہوئی تھی طلب قرض کے لحاظ سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے ناراض نہیں ہوئے تھے، تو اس کو بھی جواز بنایا گیا کہ اس طرح کی اہم حاجت کے لیے آواز بلند کی جا سکتی ہے۔ باب الحلق والجلوس فی المسجد، حلق حلقہ کی جمع ہے، دائرے بنانا۔
اور مسجد میں بیٹھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سوال کیا ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے۔ سوال یہ تھا ما ترى فی صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل کیسے ادا کرنی چاہیے، یعنی دو دو کر کے وہ نفل پڑھنے چاہیے یا چار چار کر کے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دو، اور جب صبح کا خطرہ ہو، یعنی صبح سے مراد ہے طلوع صبح صادق، تو پھر ایک رکعت پڑھ کے بندہ ایک رکعت پڑھے فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى، تو جتنی پڑھی ہے وہ ایک رکعت اس سب کو وتر بنا دے گی۔ حناد، فرید، اکبر جاسائن، تو وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اپنی نماز کے آخر میں وتر رکھو، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، یعنی عشاء کے آخر میں۔ اور یہ جو ہے وہ تہجد ہے جس کا یہاں ذکر ہے، یعنی نہ تراویح ہے اور نہ ہی عشاء ہے، آگے بھی اسی کا ذکر ہے۔ آگے اس ترجمۃ الباب کی خصوصی حدیث ہے اور کلاس میں بیٹھنے کا طریقہ۔ باب کیف کان جلوس الطلباء فی الصف۔ اچھا جی، حضرت ابو واقد لیثی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے تو تین شخص آئے، ثلاثۃ نفر، نفر ایک بندہ، نفرین دو، جو اب بھی ٹیکسیوں والوں کو بتانے کے لیے سعودی عرب میں نفرین، اور تین شخص آئے، نفری بڑھیے، فاقبل اثنان، دو آگے آ گئے۔ اب پہلے بھی فاقبل ہے پھر فاقبل، یعنی پہلے تو مسجد کی حدود میں داخل ہوئے، پھر اندر جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کورڈ ایریا، چھتی ہوئی مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، وہاں آئے۔ یہ دو بار اقبالہ ہے، تین آئے، ان میں سے دو اندر آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ایک واپس چلا گیا۔ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا، اب جو دو آئے، فَرَعَا فُرْجَةً، اس نے دیکھی خالی جگہ حلقے کے اندر۔ جب اس نے خالی جگہ دیکھی تو اس پر خالی جگہ دیکھ کر ایک جو ہے وہ ان دو میں سے بیٹھ گیا خالی جگہ میں، یعنی پیچھے نہیں بیٹھا، پیچھے ہو کے حلقہ پورا کیا خالی جگہ جو تھی۔ اچھا جی، اور جو دوسرا تھا وہ حلقے والوں کے پیچھے بیٹھ گیا، جس طرح ابھی جگہ خالی ہوتی ہے تو پیچھے پیچھے چھپنا شروع ہوتے ہیں، لیکن وہاں اور معاملہ تھا۔ تو اب تین آئے، ایک واپس چلا گیا، دو میں سے ایک خالی جگہ میں بیٹھا، حلقہ مکمل کیا، اور ایک جو ہے وہ واپس تو نہیں گیا لیکن حلقے کے بیچ میں بھی نہیں بیٹھا، پیچھے بیٹھ گیا ہے۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم بیان کیا، اور یہ ظاہر ہے کہ ہر حلقے پر، ہر حلقے کو اس پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ہر حلقہ جو ہے
اس میں جو یہ ایسا نہ کرے اس کی یوں مذمت کی جا سکتی ہے، چونکہ وہاں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ان تینوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کہ بتاؤ، یعنی کیا حکم ہے؟ فرمایا اما احدہم فآوى إلى الله فآوى إلى الله فآواہ اللہ، ان تین میں سے ایک اللہ کی پناہ میں آیا ہے تو اللہ نے اسے پناہ دے دی ہے، یعنی جو خالی جگہ میں بیٹھا ہے اس کی وجہ سے حلقہ پورا ہو گیا ہے۔ جو دوسرا ہے جو پیچھے بیٹھا ہے فاستحیا، اس نے حیا کی ہے تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی ہے، یعنی اس نے حیا کی ہے کہ جو حیا کا لازم مراد ہے کہ اس نے حلقے میں بیٹھنا ترک کیا ہے تو رب نے بھی اسے سائڈ پہ کر دیا ہے، یہ ہے فاستحیا۔ یہ ویسا نہیں ہے کہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں، اللہ بھی جس سے حیا کرتا ہے، تو وہاں تو وہ لفظ فضائل کے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، اور یہاں فضیلت نہیں بیان کی جا رہی بلکہ اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ یہاں مقام حیا نہیں تھا، یہ یعنی وہ مذموم جھجک ہے مراد حیا سے، بیٹھا ہے اور حلقے کے بیچ میں نہیں بیٹھا۔ تو فاستحی اللہ منہ، اس نے حلقے میں بیٹھنا ترک کیا ہے تو رب ذوالجلال نے اس کو نوازنا ترک کیا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت اس کی طرف نہیں۔ اور جو پھر وَأَمَّا الْآخَرُ ہے، وہ جو آ کے نکل گیا تھا، فَأَعْرَضَ، اس نے اعراض کیا ہے تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا۔ تو اس طرح یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم بیان کیا۔ تو جس طرح جنگ کی جو لائن ہے جہاد کے وقت، اس میں جہاں خالی جگہ ہو اسے پر کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، اور نماز کی صف میں جو خالی جگہ ہو اسے پر کرنا بہت بڑا کام ہے۔ تو ایسے ہی جو حلق ذکر ہیں اور تعلیم و تعلم کے حلق، ان کو مکمل کرنا اس میں بھی فضیلت ہے۔ اچھا جی، استلقاء فی المسجد، اور پاؤں لمبے کرنا، یعنی ایک تو ہے نا اضطجاع کے پہلو کے بل لیٹنا، ایک ہے کہ بالکل پوری پشت زمین پر لگا کے لیٹ جانا۔ تو استلقاء جائز ہے مسجد کے اندر، اور پاؤں بالکل سیدھے کر لینا یہ بھی جائز ہے، یعنی جس وقت کوئی مسجد کے اندر فارغ وقت میں آرام کر رہا ہو۔ اب پھر جو ہے وہ فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب ہے، اور یہاں ترجمۃ الباب جو بنایا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ راستے کی مسجد، یکون فی الطریق من غیر ضرر بالناس، یعنی یہ نہ ہو کہ
رستہ سارا بند کر کے وہاں پر مسجد تعمیر کر دی جائے، لوگوں کو ضرر دیے بغیر راستے کے ساتھ مسجد بنا لینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں لم اعقل ابوی الا وہما یدینان الدین، اپنے ہوش میں نے اپنے والدین کو دین پر ہی دیکھا ہے، دین پر ہی دیکھا ہے۔ فَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ، یہ خصوصیت ہے ہمارا ایک دن بھی نہیں گزرا ایسا، یعنی جب مکی زندگی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی اپنے والدین کے گھر تھیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند تھا کہ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں کہ جس میں سرکار اس گھر تشریف نہ لے گئے ہوں۔ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ، نہیں گزرا ہم پر کوئی ایک دن بھی، نکرہ تحت النفی ہے، اس واسطے استغراق ہے، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا، کیسا کہ الا یاتینا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفی النہار بکرۃ وعشیا، یعنی ہر دن سرکار ایک دن میں 2 بار ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، یا پہلے ٹائم یا پچھلے ٹائم۔ یہ وہ گھر والے ہیں، یعنی اتنا قریب ترین تعلق تھا کہ اپنے گھر کے سوا پھر مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے علاوہ شاید یہ ہی وہ گھر ہے کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن 2 بار تشریف لے جاتے ہیں۔ اچھا جی، ثم بدا لابی بکر، تو یہ تشریف لے جانا یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت، اور یہ کہ پھر کتنا وقت گزرتا ہوگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار کے پاس، اور یہ کہ جب سرکار دن میں 2 بار تشریف لے جاتے ہیں تو صدیق اکبر کتنی بار تشریف حاضر ہوتے ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اچھا جی، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا تو انہوں نے مسجد بنا لی اپنے گھر کے ساتھ خالی جگہ میں، رستے پر۔ فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، تو آپ اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ فَيَقِفُ عَلَيْهِ النِّسَاءُ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کی عورتیں رک کے قرآن سننا شروع ہو جاتی تھیں۔ وَأَبْنَاؤُهُمْ، اور ان کے بچے مشرکین کے، يَعْجَبُونَهُ مِنْهُ، تلاوت پسند کرتے تھے۔ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، صرف انہیں آواز قرآن کی سننے میں ہی دلچسپی نہیں تھی، مشرکین کی عورتوں اور بچوں کو دیدار صدیق اکبر میں بھی دلچسپی پیدا ہو رہی تھی۔ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد خدا میں بہت زیادہ رونے والے تھے. لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن، جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو آنکھیں کنٹرول میں نہیں رہتی تھیں اور آنکھیں برس جاتی تھیں. لا یملک عینیہ. اب اس منظر کو دیکھ کر قریش مکہ گھبرا گئے کہ اگر ابو بکر یوں ہی آنسو بہاتے رہے اور قرآن سناتے رہے تو ہمارے گھر سارے ویران ہو جائیں گے، ہماری ساری عورتیں کلمہ پڑھ جائیں گی. اس بات نے انہیں گھبراہٹ میں ڈالا. فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ، قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے مشرکین میں سے، انہیں اس پر بہت زیادہ تشویش ہوئی کہ یہ معاملہ روکنا چاہیے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کر رکھا ہے. یعنی قرآن کا خطرہ اس وقت بھی اتنا تھا کفر کو کہ اس پہ پابندی لگنی چاہیے. یہ ہر جگہ قرآن پڑھا جائے تو یہ تو ہمارا خاتمہ کر دے گا، قرآن کا ختم ہمارا خاتمہ کر دے گا، یہ انہیں ڈر تھا. آگے وہ حدیث آ رہی ہے کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پابندیاں لگانے کی بات کی. اب اس سے ترجمۃ الباب یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی معاشرے کا اولین طبقہ جو کسی دوسرے سے متاثر ہو وہ یہی ہے عورتوں اور بچوں کا طبقہ. اب یہ آپس میں آگ پانی والا معاملہ تھا نا کہ ایک طرف اسلام ہے دوسری طرف کفر ہے اور بڑی شدید ترین مخالفت تھی. تو اب بڑے بندے تو یوں نہیں آ کے کھڑے ہو جاتے تھے بڑی عمر والے، لیکن عورتیں پھر بھی آ جاتی تھیں اور بچے بھی آ جاتے تھے. تو یعنی بڑی عمر کے جو ہیں وہ شاذ و نادر یا تھوڑے تھوڑے، مگر یہ تو رش پڑا ہوا تھا کہ ایک آئی ہے اس نے دوسری کو جا کے بتایا ہے، تیسری کو، چوتھی کو، کہ ادھر ایک بندہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کیا وہ پڑھتا ہے، اس میں سرور کتنا ہے. اور ایسے ہی بچے جو ہیں تو اولین کسی قوم کے یہی طبقے متاثر ہوتے ہیں اور یہی طبقے سب سے زیادہ اہم بھی ہوتے ہیں. یعنی جب کسی قوم کی عورتیں کوئی نظریہ قبول کر لیں تو وہ پھر نظریہ اس قوم کے گھر گھر سے ابھرتا ہے، اور پھر جب عورتیں قبول کر لیں تو بچے اسی مذہب پہ چلے جاتے ہیں جہاں ان کی ماؤں کا نظریہ ہے. باپ جو ہے وہ جتنا بھی اس کا کنٹرول ہو، لیکن عورتیں جب اپنا ایک نظریہ بنا لیں تو پھر اپنی اولاد کو اپنی پٹی پڑھا لیتی ہیں. اس حدیث میں یہ سارے اسباق موجود ہیں کہ عورتوں کا جو شعبہ ہے یعنی وہ کتنا اہم ہے کہ اسے دین کے لحاظ سے منظم کیا جائے، اور ساتھ ہی بچوں کا یعنی یہی بچے چند سال گزرنے کے بعد یہی کرتا دھرتا بن جاتے ہیں. اور اگر ان کو یسرنا القرآن عمران نہ پڑھائے اور یہ سمجھے کہ میں شیخ الحدیث ہوں تو یہ چھوٹا کام میں نہیں کروں گا، تو جس نے انہیں یسرنا القرآن پڑھا لیا وہی ان کو اپنے مسلک پہ لگا لے گا. یعنی اتنا ضروری ہے چھوٹے بچوں کو تعلیم دینا اور انہیں سنبھالنا، کیونکہ خالی تختی پہ پہلے جو بھی لکھ جائے پھر وہ مٹا کے دوسرا لکھنا بہت مشکل ہے. جب خالی ہو تو پھر بہت آسان ہے.
تو اس بنیاد پر یعنی سب سے بنیادی یونٹ جو ہے وہ محلے کا امام ہے، وہاں سے قوم تیار ہوتی ہے۔ اور وہ اگر جو ہے وہ نماز پڑھ کے فوراً بلا تاخیر سو جائے اور نہ پڑھائے محلے والوں کو تو پھر یعنی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ایسے ہی عورتیں جو ہیں ان کے لحاظ سے بھی یعنی ان سب کو کہ وہ ایسا طبقہ ہے کہ جو اپنے سابق نظریے پر ڈٹ نہیں سکتی، یعنی دوسری طرف فوراً پلٹ جاتی ہیں۔ اس بنیاد پر یہ یعنی آج جو مسلکی بگاڑ ہے اس میں خواہ وہ قادیانیت کے لحاظ سے ہو یا روافض خوارج کے لحاظ سے ہو، تو اس میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اہل سنت کی خواتین جو ہیں وہ اس سلسلہ میں ان کو ذہنی طور پر تیار نہیں کیا جاتا، تو دوسری طرف جب وہ کسی محلے کی وابند سے جا کے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں یا کوئی کسی ایک محفل پہ چلی جائیں تو آہستہ آہستہ پھر ان کی وابستگی ادھر ہی ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب ایک عورت جو ہے وہ چلی جائے تو پھر پورا خاندان جو ہے وہ اسی طرف چلا جائے گا، اپنے بچوں کو بھی وہ موڑ لے گی۔ پھر بابا جو ہے وہ صرف 11ویں دلانے والا رہ جائے گا، گھر والے کہیں گے 11ویں دوانی تو اور دیکھ دیں ٹر جا۔ تو یعنی یہ پھر اس کو دن دیکھنے پڑ جائیں گے اگر وہ پہلے دن اپنے نظریے کی اپنے گھر میں حفاظت نہیں کرے گا۔ تو عورتیں اور بچے یعنی یہ قطع نظر اس کے کہ آگے جو ہے وہ جو انہیں مل رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ یعنی متاثر ہونے میں جلد باز ہیں۔ اور پھر آگے صرف متاثر ہونے میں جلد باز نہیں، آگے سیٹ بھی ان کی اہم ہے۔ تو یعنی بچے کل کے وارث بننے والے ہیں، اور بچوں والی جو ہے وہ ویسے بچوں پر اس کے اثرات ہیں کہ وہ روٹی پکاتے پکاتے بھی انہیں اپنی انگلی پہ لگا سکتی ہے، کھلاتے کھلاتے بھی، کہ یہ اس طرح مسئلہ ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، فلاں قاری صاحب جو ہیں وہ صحیح پڑھاتے ہیں، فلاں جو ہیں وہ لوگ صحیح نہیں ہیں۔ تو اتنے میں ہی ان کی ساری زندگی کا وہ کانٹا بدل دیتی ہے، تو وہ کسی اپنا ڈبہ کسی اور انجن کے پیچھے لگا لیتے ہیں، اور اس طرح پھر وہ جو انجن جا کے جہنم میں رکنے والا ہے یہ ڈبہ پھر ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اپنے مسلک مذہب کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان شعبہ جات ان طبقات کی طرف خصوصی طور پر توجہ دی جائے، اور مساجد یہ بیسک یعنی یوں سمجھو دوسری جگہ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجدیں تو ہیں ہی، نماز ہے ہی، سب کچھ ہے، لیکن دوسری طرف یہ مسجدیں ہی بھرتی کرنے کے کیمپ ہیں کہ جہاں سے تم نے اپنے لیے اپنے مذہب کے لیے مسلک کے لیے قوم بھرتی کرنی ہے۔ اگر تم نے بھرتی نہ کی تو انہیں کوئی اور کر لے گا، تو یعنی وہاں سے ہی ان کا ذہن بننا ہے۔ اگرچہ بعد میں کیا کچھ وہ پڑھیں، کدھر کدھر جائیں، لیکن بچپن میں جو محلے کے امام صاحب نے اسے پڑھایا تھا، کلمے پکوائے تھے، نماز پڑھائی تھی، وہ اسے ہمیشہ اپنی معلومات کے اوپر سر فہرست نظر آئے گا، اور اس کے نظریات پر وہ چابی کی حیثیت سے وہ تعلیمات ہوں گی جو اگرچہ نہ بخاری مسلم کا سبق تھا، نہ کوئی تفسیر تھی، صرف کلمے ہی پڑھائے تھے مسجد کے امام نے، یا رازہ کا یہ
कायदा पढ़ा दिया था यस्सरनल कुरान, क्योंकि वो मुकद्दम तबलीग है उस वक़्त की कि जब और मजमून कोई था ही नहीं दिल की तख्ती पर, सिर्फ ये ही लिखा गया था। तो उसके बाद अगरचे हज़ारों लिखे जाएं, लेकिन वो पहला तो फिर पहले ही है। तो आप खुद यानी अपने बचपन को देख सकते हैं कि बचपन का यानी अगर तुम्हारे महल्ले के अंदर सुन्नी इमाम था तो उसने जो तुम्हें उस वक़्त पढ़ाया 4-5 साल 6-7 साल की उम्र के अंदर, वो नज़रियात और वो मौक़िफ़ और वो उमूर तुम्हारी मुस्तकबिल की ज़िंदगी के अंदर कि किधर जाना है, क्या करना है, मसलक कौन सा अच्छा है, उसके अंदर इस वक़्त की तालीम का बुनियादी किरदार है। यानी उन्हीं हाफिज और कारी साहब के कहने पर जो है वो चलते चलते यानी तुम डट गए आगे मुआशरे में कि हमारे कारी साहब ने तो उस वक़्त ये मसला बताया था, लिहाजा मैं तो इससे हट नहीं सकता, और उसी पर यानी जब स्टैंड ले लिया तो बिल आखिर जन्नत उसी के ज़रिए से मिल गई, क्योंकि वो बचपन का जो सबक था वो बड़ा अहम होता है। इस तरह है या नहीं है साईं? तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर अहले सुन्नत की मसाजिद में बच्चों को ना पढ़ाया जाए सुबह, आप में तो वैसे कई बहाना भी बनाते हैं ना कि हम लेट इसलिए आते हैं कि बच्चों को पढ़ाना होता है, लेकिन ये जो आप अमली ज़िंदगी में चले जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते। तो अगर अहले सुन्नत की मसाजिद में बच्चों को ना पढ़ाया जाए तो ये मतलब होगा कि इन्होंने अपना भर्ती कैंप जो है वो बंद रखा हुआ है, ये अपने मज़हब में किसी को भर्ती नहीं कर रहे, और दूसरे जो हैं इस महल्ले से भी खींच खींच के ले जा रहे हैं, तो वो पूरा महल्ला बर्बाद हो जाएगा। तो कल वही बच्चे जब बड़े होंगे तो अपनी मस्जिद से इस इमाम को निकालेंगे जिसने सुबह पढ़ाया नहीं था, कि दूसरे महल्ले से पढ़कर ये कहेंगे कि ये तो अकीदा ही इसका ठीक नहीं, तो इसको यहाँ से निकालना चाहिए। तो यानी ये तो एक सानवी बात है इमाम की अपनी, लेकिन असल मसलक के लिहाज से जो नुकसान हो गया वो कितना बड़ा था कि इस इमाम को लाए थे उस महल्ले में कि ये पूरे महल्ले का मसलक बचाएगा, तो इसने वो ड्यूटी पूरी नहीं दी, जिसके नतीजे में जाकर ये हुआ कि वही लोग जो सुन्नी थे उनके पीछे बच्चे जो हैं वो सारे दूसरे मसलक पे चले गए। सबब क्या बना कि जो इमाम साहब थे उन्होंने सुबह बच्चे नहीं पढ़ाए, या उन्होंने दरसे कुरान नहीं दिया, या उन्होंने अपने नमाजियों से राबता नहीं रखा, या किसी को शक शुबा जब पड़ा तो उन्होंने उसका इजाला नहीं किया, तो कितना बड़ा नुकसान हुआ कि पूरी की पूरी आबादी जो है वो माज़अल्लाह दूसरी तरफ चली गई। तो इस हदीस की रोशनी में ये तर्जुमातुल बाब जो है वो भी ज़हन में रखना ज़रूरी है। अब ये शेख इमरान यही ना कहता रहे कि चूँकि मैं तो गज़ाली ज़मा और राज़ी असर हूँ, तो यानी इसको जब उस मरहले में है तो फिर यस्सरनल कुरान का भी खसूसी तौर पर एहतमाम करना होगा। और ऐसे ही जो औरतों की तालीम है उसमें वैसे ख़तरात भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बाहिफाजत यानी जिस ज़रिए से भी हो सके वो अपनी औरतों को बाखबर रखना अपने मसलक से और उनके मोतक़दात की तैयारी, ये भी बहुत ज़रूरी है। वरना जो है वो फिर बाबा आखिरी उम्र हो सकता है कि बच्चे कहें कि इसका तो जनाजा पढ़ना भी जायज़ नहीं, क्योंकि ये तो 11वीं दिलवाता है, और माँ की पट्टी पे वो चढ़ जाएं इस तरह, तो ये बहुत गलत मामला है। और इस तरह कई लोग शिकायत करते नज़र आए हैं। अच्छा जी, तो ये भर्ती कैंप जो है ये बंद नहीं करने चाहिए, बल्कि हमेशा खुले रखने चाहिए।
اور جو معاشرے کے اندر مسجد کا اس لحاظ سے کردار ہے اس کردار کو بھی ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے۔ کچھ حضرات اتنے محنت کرتے ہیں گھر گھر جا کے بھرتی کرتے ہیں، وہ تو دوسرا ایک پہلو ہے۔ اس سے پھر مین کیمپ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور وہ پھر ادھر ہوتے ہیں اور پیچھے سے جو آتے ہیں بھرتی ہونے کے لیے وہ چکر لگا کے چلے جاتے ہیں، جو 2-4 بار آ کے ناکام لوٹیں تو پھر وہ آتے ہی نہیں۔ اچھا جی، مسجد سوق کے اندر نماز ادا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کی جو نماز ہے بندے کی گھر کی نماز پر اور اس کی اپنی دکان میں اپنے بازار میں نماز پر جماعت کی نماز جو ہے وہ 25 درجے فوقیت رکھتی ہے، چونکہ تم میں سے کسی ایک نے جب وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اور وہ مسجد کی طرف آیا، لا یرید الا الصلاۃ، اس کا مقصد صرف نماز تھا۔ اب یہ جو صرف ہے نا یہ دنیا داری کے مقابلے میں ہے، یہ نہیں کہ اب صرف نماز ہے تو کسی کا حال بھی نہیں پوچھ سکتا مسجد میں آیا ہوا، کہ مقصد صرف نماز ہے تو کوئی سائل اسے ملے تو اسے دے بھی نہیں سکتا کہ اب تو میں صرف نماز پڑھنے آیا ہوں، یہ نیکی دوسری میں کوئی بھی نہیں کروں گا، یا کوئی گرا پڑا ہو تو اسے اٹھائے نہیں چونکہ اب میں تو صرف نماز کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ جو صرف ہے یہ ہے کہ اس کا مقصد اور کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا، مسجد آنے کا مقصد نماز تھا، یا اس کے علاوہ امام غزالی کہتے ہیں اگر وہ 20 نیتیں بھی کر لے گا تو وہ 20 نیکیوں کا ثواب بھی ساتھ ہی مل جائے گا۔ یعنی اگر ساتھ اس کا مسجد میں جانے کا مقصد تعلم ہے یا تعلیم ہے، پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے، تو وہ ایک جدا نیکی ہے، تو وہ نیت کرنا الا الصلاۃ کے منافی نہیں ہے۔ لم یخط خطوہ، وہ نہیں قدم اٹھائے گا مگر اللہ اس کا اس کی وجہ سے درجہ بلند کر دے گا کہ وہ نماز پڑھنے مسجد میں جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے گناہ کو دور کر دے گا یہاں تک کہ وہ مسجد داخل ہو جائے۔ یہ ہر قدم پر اس کا بلا ہے۔ جب مسجد میں داخل ہوگا تو وہ نماز میں ہی ہے حکمن۔ اچھا جی، وَكَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، جب تک نماز نے اسے روکا ہوا ہے، نماز نے اسے روکا ہوا ہے، یعنی ابھی جماعت نہیں ہوئی یا ایک پڑھ کے دوسری کے لیے بیٹھ گیا ہے تو اس کا یہ سارا وقت نماز ہی شمار ہوگا۔ وَتُصَلِّي یعنی علیہ الملائکہ ما دام فی مجلسہ الذی یصلی فیہ، تو جب تک اپنی اس جگہ میں جہاں اس نے پڑھی تھی نماز بشرطے کہ وضو میں ہو تو وہاں بیٹھا رہے گا تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہی رہیں گے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم کر۔ تو زندہ کے لیے بھی رحمت کی دعا کی جا سکتی ہے، تو اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم کر۔ ما لم یحدث فیہ، یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اس جگہ میں جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی تھی وہ بے وضو نہیں ہوا۔ اچھا جی، اب یہاں ایک تطبیق کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے جو سینکڑوں جگہ پہ آپ کو وہ چابی کام آ سکتی ہے۔ متعارض حدیثوں میں تطبیق کے لحاظ سے، جس طرح آپ کو کہا تھا نا یہ علیحدہ لکھتے جاؤ
تو اگر 200 مقام ایسے لکھ لو گے تو پھر کوئی نہ کوئی چابی تو لگ جائے گی تطبیق کے وقت۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ سند صحیح سے آیا کہ 25 نمازوں کا ثواب جماعت کے ساتھ، تو 27 کا بھی آیا ہے اور وہ بھی سند صحیح ہے، تو پھر تطبیق کیا ہے؟ جو کہ 25 25 ہے، 27 27 ہے۔ پہلا جواب یہ ہے لا منافات بینہما، کہ ان دونوں میں کوئی منافات نہیں۔ وہ کونے والے شاہ صاحب جو ہیں چونکہ کونے میں ہیں تو اس واسطے تھوڑا سا فرجہ بھی ہے ساتھ، تو شیطان داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا جی، فرجہ وقاص نہیں، وہ خالی جگہ۔ اچھا جی، تو پہلا جواب یہ ہے کہ یہ منافات نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ذکر القلیل لا ینفی الکثیر، کہ قلیل کا ذکر کثیر کی نفی نہیں کرتا۔ تو یہ کئی مقامات پر عدد میں حدیث میں اختلاف آ جاتا ہے، تو پہلی تطبیق یہ ہے کہ جو قلیل کا، کہ جب وہاں سند کے لحاظ سے وہ دونوں حدیثیں برابر ہوں تو قلیل کا جو ذکر ہے وہ کثیر کی نفی نہیں کرتا۔ لأن مفہوم العدد لا اعتبار لہ، ہم احناف کے نزدیک تو ویسے ہی مفہوم مخالف معتبر نہیں، شوافی کے نزدیک معتبر ہے، لیکن ان کے نزدیک بھی عدد کے اندر یہ قانون نہیں چلتا۔ عدد کے اندر وہ بھی مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں کرتے۔ مفہوم مخالف کا اعتبار، مثلا جب یہ کہا جائے کہ یہی حدیث شریف کے 25 درجے زائد ہے گھر پڑھی ہوئی نماز سے اس نماز کا ثواب، تو اس کا مقصد صرف 25 کو ثابت کرنا ہے، 25 سے مافوق کی نفی کرنا نہیں ہے۔ تو یعنی مافوق کی نفی ہے مفہوم مخالف۔ تو یہ جتنے بھی عدد ہیں جو ذکر ہو وہ ثابت کرتے ہیں اور مافوق کی نفی نہیں کرتے۔ تو اس بنیاد پر وہ جس میں 25 ہے اس نے 27 کی نفی کب کی ہے، اور 27 کے اندر 25 بھی موجود ہے۔ تو یہ پہلی وجہ ہے تطبیق کی ایسے مقامات جو حدیث میں آتے ہیں۔ دوسرا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 25 کے بارے میں بتایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مزید بتایا گیا کہ یہ ثواب 25 سے 27 تک بڑھا دیا گیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ بعد والا جو حکم تھا وہ پہنچا دیا اپنی امت تک۔ تیسرے نمبر پر کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 25 ملیں گے یا 27 نمازوں کا ثواب، یہ احوال مصلی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نماز پڑھنے والا کیسے پڑھ رہا ہے۔ تو اگر وہ مکمل خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ تو پھر 27 والا اس کا زمرہ ہے، اس کی کیٹیگری یہ ہے، اسے 27 ملیں گی۔ اور اگر اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتا، اگرچہ پڑھتا نماز کے ساتھ ہی جماعت کے ساتھ ہی ہے، تو پھر اس کو 25 کا ثواب ملے گا۔ تو اب یہ بھی معقول بات ہے کہ جس نے جتنا اہتمام کرنا اسی کے لحاظ سے اس کو ملنا ہے۔ لہذا تعارض تو تب بنے جب ایک ہی طرح کے دو بندے جو ایک ہی کام ایک جیسا کر رہے ہیں اور آگے ان کو پھر کسی کو کم دیا جا رہا ہے، کسی کو زیادہ دیا جا رہا ہے، تو پھر تعارض بنے گا۔ تو یہاں جنہیں دیا جا رہا ہے ان میں فرق ہے،
उनके अंदर फ़र्क है। तो जिसने ज़्यादा एहतमाम से पढ़ी उसके लिए 27 हैं और जिसने उससे कुछ कम किया उसके लिए 25 हैं। कितने जवाब हो गए? अच्छा जी, अब ये सवाल है कि अब ये जो 3 जवाब हैं ये किसी भी जगह जब ऐसी सूरत हाल हो कि फलां जिक्र करने से इतना सवाब मिलता है, दूसरी जगह आ जाए इतना मिलता है, आपस में उन दोनों बातों में सवाब में तारुज हो, तो फिर देख के वहाँ की सूरत हाल इन तत्बीकात के लिहाज से वहाँ तत्बीक की जा सकती है। यहां फिर ये सवाल हुआ कि ये 25 की क्या हिकमत है। असल इसे मेयार बनाया गया और फिर मजीद अच्छा पड़ेगा तो 27। 25 की क्या हिकमत है? 35 क्यों नहीं या 15 क्यों नहीं, 20 नमाजें क्यों नहीं? तो ये जो इस तरह की हिकमतें बयान की जाती हैं उसका भी एक कानून है। हिकमतें इस तरह के अहकाम में जो बयान की जाती हैं तो उसका कानून जो है इन्होंने ये बताया, इमाम किरमानी ने, अल असरारुल्लती फी अमसाल हाज़िल उमूर ला यअलमुहा हकीकतन इल्ला शारिह। कती तौर पर ये राज, ये हिकमतें और ये नुक्ते सिर्फ शारे ही जानता है, कती तौर पर। मसलन दिन की वक़्त जो नमाजें हैं इनमें किरात सिर्री क्यों है, रात वाली में जहरी क्यों है, फिर दिन वाली जो जुमे की है उसमें जहरी क्यों है, ईद वाली में जहरी क्यों है। तो असल कती तौर पर इसकी हिकमत बयान नहीं की जा सकती अपनी तरफ से, कती तौर पर यह हिकमत शारे ही, और अगर शारे की तरफ से नहीं मिली तो अपनी तरफ से हम इसको कती तौर पर नहीं बयान कर सकते कि यकीनन ये ही है और इसके अलावा और कोई हिकमत नहीं, बल्कि वो यानी करीन है, इसके करीब है कि ये हो सकता है ये वजह हो सकता है ये वजह हो, यानी या तो इस लिहाज से या इस लिहाज से। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो महासिन हैं अहकाम शरीयत के, कि हज क्यों फ़र्ज किया गया, ज़कात क्यों फ़र्ज की गई, शराब क्यों हराम किया गया, ये इस तरह सब के अंदर वो हिकमतें जो हैं वो यानी एक ज़न्नी नुक्ता नज़र तक जाती हैं, सिवाय उनके कि जो शारे की तरफ से बयान हो तो वो ही 100% कती हैं। लेकिन बाकी बयान करना जायज़ है, लेकिन उन पर यूं ईमान ले आना कि ये ही है और इसके सिवा और कोई हिकमत नहीं, तो वो जायज़ नहीं। सिर्फ उन पर कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बयान कर दी गई हो, या फिर तरजीहन पीछे सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के फैसले उस बारे में हो तो फिर उनको तरजीह होगी। तो ये कहते हैं कि किस लिए 25 हैं, यानी आप ये कानून बता के कि जो मैंने आगे बयान करना है उसको तुमने यूं नहीं मान लेना कि ये ही है कती तौर पर, बल्कि उसको उसके लेवल तक ही मानना है। तो कहते हैं कि जो फर्ज नमाजें हैं रात और दिन में वो हैं 5। अच्छा जी, तो
वजुल मुनासबात अन अदद सलावात मफरूज़ात फ़िल लैल वन नहार खमसा फ़उरीद तकसीर अलैहा बितदईफ़िहा बिअदद नफ्सिहा मुबालगतन फ़ीहा फ़कअन्नहु क़ाल कुल्लु सलातिन मिनल खम्स बिल जमात यज़ीदु सवाबुहा अला सवाब तिल्क सलात बेआदद जमीइस सलावातिल्लती फ़ी यौमिही व लैलतिही बाद तदईफ़िहा खम्स खम्स मर्रातिन अल्लती हुआ अददु जिन्सिहल मफरूदा फ़इज़ा कानत बिदूनिल जमात औ लिअन्नल अर्बा, तो एक दिन की एक नमाज अगर वो जमात के बगैर पढ़ी जाएगी तो एक ही रहेगी, अगर वही जमात के साथ पढ़ी जाएगी तो फिर उस दिन की जो मजमूई नमाजें हैं, उस दिन की जो मजमूई नमाजें हैं उनके लिहाज से इस नमाज के अंदर इजाफा किया जाएगा, यानी 5 को 5 से ज़रब दी जाएगी, तो इस तरह ये 25 बन जाएंगी। तो ये यानी एक क्याफा है कि 25 क्यों रखी गई, आगे यानी इस पर फिर इजाफा किया गया तो 27 बनाई गई, लेकिन ये असल इल्म इसका शारे को है कि 25 नमाजों वाला ये मेयार क्यों रखा गया। अच्छा जी, फिर सवाल पैदा हुआ कि ये जो एक रवायत में 27 है ये क्यों है। क़ुल्तु अल्लाहु आलमु बिज़ालिक, यानी ये पहले बता के अल्लाह बेहतर जानता है। कहा कि कुल फ़राइज़ जो हैं वो बनते हैं दिन रात की सारी नमाजों के 17, और जो सुनने रवातिब हैं जिन पर दवाम किया गया वो हैं 10। तो 17 और 10 जो हैं इनको जमा करें तो ये 27 का फिगर बनता है। अच्छा जी, फिर ये है कि उसने कहा कि इसमें आपने सुन्नतें और फ़र्ज जो हैं और सुन्नतें मुअक्कदा वो तो आपने शामिल कर ली, वितर क्यों नहीं शामिल किए। अहनाफ के नज़दीक 3 हैं, बाकी बाज़ रात के नज़दीक 1 वितर है, तो फिर 28 बन जाती या फिर 30 नमाजें बन जाती, यानी 30 तक फजीलत दे दी जाती है। तो कहते हैं लअल्ल वित्रा शुरिया बाद ज़ालिका, कि ये हो सकता है कि वितर की जो वजूब है ये बाद में आया हो, यानी पहले सिर्फ फ़र्ज और सुन्नतें ही थे और उसके लिहाज से ही मेरिट जो है वो बना दिया गया था। तो इस वास्ते यानी असल इल्म इसका अल्लाह ताला को है। अब ये जो यानी क्यों बिल जहर क्यों बिस्सिर, इसकी साइंटिफिक वजह क्या है। तो साइंटिफिक वजह असल राज अल्लाह ही जानता है। तो बाकी जो बयान होगा उस पर यूं ईमान नहीं लाया जाएगा कि अब इससे आगे पीछे तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो एक राय होगी, एक क्याफा होगा, उसके बारे में एक अंदाज़ा होगा, और अगर शारे की तरफ से होगा तो फिर कती होगा। तो इस पर यानी ये जो कदूरी के हाशिए पर भी लिखा हुआ है ये नमाज के मसले पर कि ये जो जब नमाज फ़र्ज हुई तो मक्का मुकरमा था, तो ये जो कुरैश मक्का हैं ये तंग करते थे नमाज के वक़्त, सीटियां मारते थे। तो
اور دن کے وقت بہت زیادہ خرمستیاں کرتے تھے، تو اس واسطے دن کے جو نمازیں ہیں ان میں حکم دیا گیا کہ تم بالسر پڑھو، تاکہ ان تک آواز ہی نہ پہنچے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں. مثلا کہیں کوئی اپنی دکان میں اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے یا کسی جگہ بھی جماعت کرا رہا ہے، تو کم از کم شر ان کی طرف سے ہو، چونکہ انہیں پتہ نہیں چل رہا، یعنی وہ جو زیادہ پتہ ہے، ورنہ جو نفس سے پتہ ہے، جو ان کے زیادہ بڑے شیطان ہیں، وہ تو ان کو کھڑے ہونے سے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. تو بہرحال وہ جو زیادہ شر تھا اس کو روکنے کے لیے قرات بالسر رکھی گئی دن کے وقت. رات جو مغرب تھی اس وقت وہ کھانے میں مصروف ہوتے تھے، عشاء کے ٹائم سو جاتے تھے، فجر کے وقت اٹھے نہیں ہوتے تھے، تو وہ تینوں جو ہیں ان میں بالجہر رکھی گئی. اور ظہر اور عصر یہ ان کی خرمستیوں کے خاص اوقات ہوتے تھے. تو پھر آگے جب یہ مسئلہ بڑھا اور جمعہ اور عید وہ آئیں، ظاہر ہے کہ وہ مکی زندگی میں نہیں مدنی میں آئیں، اور اس کے بعد بھی چونکہ اسلام ہر جگہ تو غلبے میں نہیں تھا، کچھ علاقے جہاں اس وقت بھی یعنی کنٹرول مشرکین کا تھا، تو پھر اس میں یہ حکمت اجاگر ہوئی کہ جمعے پر بھی مسلمان سارے اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر یہ عام نماز کی طرح جو دن میں 5 بار پڑھنی ہے، تو وہاں مسلمانوں کی جو جمعیت ہے اور گیدرنگ ہے اس کا ایک اپنا روب ہے، اور اس میں بلند آواز میں پڑھ لینے سے اس شر کا خطرہ نہیں جو ویسے عام نارمل حالات میں خطرہ ہے کہ جب مسجد میں 2-4 نمازی ہیں تو یہ زور سے پڑھیں اور وہ مشرک آ کے ان سے لڑنا شروع کر دیں. ایسے ہی عید جو ہے وہ بھی مسلمانوں کی شوکت کا مظہر ہوتا ہے کہ اس میں بھی کثرت سے ہوتے ہیں. تو اس بنیاد پر اب ایک یہ نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے فقہا کی طرف سے، لیکن حقیقی راز جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اور اس میں بڑی لذت ہے کہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہونا اسے ہی سب سے بڑی حکمت سمجھتا ہے کہ چونکہ اللہ نے فرما دیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا ہے، سرکار نے فرما دیا کہ ان نمازوں میں بالجہر پڑھنا ہے، اب میری عقل کو سمجھ آئے یا نہ آئے میں نے بالجہر ہی پڑھنا ہے، اور جہاں بالسر ہے تو میں نے بالسر پڑھنا ہے. یعنی کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ خنزیر کیوں حرام کیا گیا، تم آیت پڑھتے ہو، چلو آیت تو ہے لیکن اس میں وجہ کیا ہے، کیوں حرام کیا گیا؟ تو اب سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہے. تو اس کے بعد آگے جو وجوہات ہیں وہ محاسن جو رب نے نہیں بتائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، وہ ایک اضافی چیز ہے اور ظنی چیز ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ معاہدہ کیا اپنی طرف سے، یہ عہد کیا کہ رب جو حکم تیرا ہوگا مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے میں وہی مانوں گا اور کسی کی نہیں مانوں گا. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے کہ میری عقل کو اس کام میں کوئی فائدہ نظر آئے تب بھی میں کروں گا، مجھے فائدہ نظر نہ آئے پھر بھی کروں گا وہی جو آپ کا حکم ہے. تو یہ اصل اسلام ہے. اور باقی جو ہے وہ اگر حکمتیں سمجھ آ رہی ہوں تو وہ ایک مزید اچھی بات ہے، ایک جہت سے کہ پھر آسانی ہو جاتی ہے کہ اب عقل بھی راضی ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے. لیکن اصل مدار عقل پہ نہیں، مدار جو ہے وہ حسن و قبا کا شریعت پر ہے کہ جب شریعت نے کہہ دیا تو پھر مومن جو ہے وہ آگے بٹ آئی تھنک یہ نہیں کرتا، بلکہ یہی ہے کہ جو رب نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. پھر سائنٹیفک کے پیچھے جانا
یعنی یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اس کی حکمتیں نظر آتی ہیں تو وہ انداز بھی ہے کہ جہاں حکمتیں بیان کی گئیں اور اس میں لوگوں کی رغبت کے پیش نظر کہ انہیں شوق ہو کہ اس کا تو یہ بھی فائدہ ہے، یہ بھی فائدہ ہے، یہ بھی فائدہ ہے، لیکن اصل کرنے کا سبب یہ ہے کہ رب نے حکم دے دیا ہے، اب ہمیں فائدہ نہ بھی نظر آئے تو پھر بھی ہم نے کرنا ہے۔ اور ایک لحاظ سے اس میں زیادہ لذت ہے کہ دوسری طرف ایک طرف تو یہ کہے گا کہ رب نے حکم بھی دیا ہے، دوسرا میری عقل بھی کہتی ہے بے فائدہ اس میں ہے، تو پھر آدھا تو اللہ کے کہنے پر ہوا، آدھا عقل کے کہنے پہ ہوا۔ تو جب کہ مکمل ہی اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہو تو یہ زیادہ اہم ہے، اگرچہ عقل بھی اسی کی دی ہوئی ہے، اور وہ عقل جو ہے وہ نور کا کام کرے تو پھر اس میں بھی ایک فضل اور کرم ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ عقل کو کوئی نبی اور رسول بنا لے کہ میری عقل نہیں مانتی تو میں نہیں مانتا، تو عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ جو صحابی نے گوشت پکایا اور سرکار نے فرمایا ناولنی الذراع، مجھے بکری کی اگلی ٹانگ پیش کرو، تو دوبارہ فرمایا ناولنی الذراع، مجھے بکری کی اگلی ٹانگ پیش کرو، تو پھر فرمایا تیسری بار ناولنی الذراع، تو انہوں نے کہا کہ دو ہی اگلی ٹانگیں ہوتی ہیں، تو میں نے دونوں پیش کر دی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ناولتنی ما زلت تناولنی، اگر میں 100 بار کہتا تو 100 بار ہی یہاں سے اگلی ٹانگ نکلتی۔ یعنی تم نے عقل سے پوچھا، عقل کہتی ہے کہ ٹانگیں دو ہوتی ہیں، تو تم نے ادھر دیکھنا تھا کہ مانگ کون رہا ہے، تو میرے کہنے پر یعنی یہ سبق دیا امت کو کہ جب میں کہہ دوں تو ایسے موقع پر بھی جب دو ٹانگیں سب کو نظر آتی ہیں، تیسری کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، لیکن صرف یہ دلیل ہے جب فرما سرکار رہے ہیں تو پھر تیسری کیوں نہیں ہو سکتی، تیسری بھی ہوگی، چوتھی بھی ہوگی۔ اور ما لو ناولتنی ما زلت تناولنی، یہ تو لاکھ تک بھی جا سکتا ہے، اگر میں مانگتا جاتا تم میرے لفظوں کو دیکھتے، اپنی عقل کی طرف نہ جاتے، تو یہاں سے ہی ٹانگیں نکلتی رہتی۔ تو یہ ہے شریعت کے اندر ایمان کی حیثیت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللہم بارک، اللہم بارک، یا رب۔